ویلکم ناظرین، آن لائن رپورٹرز کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زمان پارک پہ میں موجود ہوں، جہاں پہ ایک بڑی انقلابی تبدیلی آ چکی ہے۔ 9 مئی سے پہلے یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں ہوتے تھے، قائدین بھی کی آمد بھی جاری رہتی تھی، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی۔ یہاں جو ایک مرشد چوک پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آباد کیا تھا اور عمران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے تھے، لیکن شاید انہیں یاد نہیں تھا کہ لیڈرز بہرحال امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریاستیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ملک کے عوام کے لیے ریاست ہی اصل میں ریڈ لائن ہوتی ہیں۔ لیڈر سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جب ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ کی بھی کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر جو ہے اپنے ان جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو ان کا ریاست سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آج صورتحال جو اسی لیے یکسر تبدیل ہوئی کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو گلٹی فیل ہوا، مطلب لوگ جو عمران خان سے اندھی محبت میں بھی گرفتار تھے، انہیں بھی لگا کہ کہیں نہ کہیں ہم وائلیٹ کر گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو توڑ گئے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہمارے لیے لازمی جز تھی۔ اگر یہ ریاست ہے تو ہم ہیں۔ یہ بیان آج فواد چودھری صاحب نے جاری کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جن لوگوں نے بھی حملے کیے، جن لوگوں نے بھی توڑ پھوڑ کی، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کیے، کیونکہ افواج پاکستان کے اوپر جو حملہ ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور اس کی انہوں نے کھل کر مذمت بھی کی، اور ان کا کہنا تھا کہ چاہے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو فواد چودھری کے بیان کو جہاں ایک خوش آئند بیان قرار دیا جا سکتا ہے، ایک حوصلہ افزا بیان کے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ریاست ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے بھی یہ بیان بہت ضروری۔ بعض لوگ اس کے اوپر کچھ شاید مذاق بھی بنا رہے ہوں، لیکن میں اس کو ایک سنجیدہ بیان سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وہ لیڈر جو فواد چودھری جیسے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، یہی لیڈر جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ آپ اس پی ٹی آئی کی جو ایک بہرحال ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، اور اس کو بطور جماعت برقرار بھی رہنا ہے، زندہ بھی رہنا ہے۔ اور اس کو کیسے زندہ رہنا، بہت سارے لوگ اس حملے کی آڑ میں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پابندی کی بجائے راستہ ہمیں وہی نکالنا چاہیے جو آج فواد چودھری نے بتایا، کہ جو لوگ اس حملے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو بات جس کو ہم آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ۔ یہاں پہ اسپیکر پنجاب قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی دورہ کیا، اور ان کے دورے کے موقع پر انہوں نے جو جنا ہاؤس کے دورے کے موقع پر بیان دیا، ان کا کہنا بھی تھا کہ افواج جو ہیں کتنی ضروری ہوتی ہیں ملکوں کے لیے، ریاستوں کے لیے۔ اگر کسی ملک کی فوج کمزور ہو جائے تو وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہتا، اور دوسرے ملکوں کی فوجیں جو ہیں پھر وہ وہاں پہ آ جاتی ہیں، وہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ تو کیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں اپنی فوج اس لیول پہ کمزور ہو جائے کہ دشمن کی فوجیں آ جائیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ 65 کی جنگ میں بھی لوگوں نے یہ ثابت کیا، اور اہل لاہور نے ثابت کیا کہ افواج سے پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں، اور وہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جنگ جیتی بھی، اور الحمدللہ آج بھی پاکستان ایک ریاست کے طور پہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ تو یہ جو ایک ماحول بنا ہے، اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی جو یہاں پہ آمد کا سلسلہ رکا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک کریک ڈاؤن بھی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس لیول پہ چلے گئے تھے ریڈ لائن کہتے کہ وہ اپنی ریاست کے معاملات کو بھول گئے تھے، اور انہیں بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ یہی ملک ہے جہاں پہ ہم نے رہنا ہے۔ اگر وہ سمجھتے کہ ان کے اپنے گھر جو ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے، ان کے اندر کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہونا چاہیے، ان کی بائکس، ان کی موٹر سائیکل، ان کی گاڑیاں نہیں جلنی چاہیے، تو کیا سڑک کے اوپر چلتی ہوئی عام گاڑیاں جل جانی چاہیے؟ کیا سڑک کے اوپر چلتے ہوئے عام لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی جو وہ بالکل برباد ہو کے رہ جائے؟ تو یہاں ہم نے دیکھا، بہت عرصے دیکھا ہم نے یہاں پہ کہ سڑک کے اوپر جو ہے بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب تھے، اور ایک سیاسی ماحول اپنی جہاں پہ، لیکن اس ماحول میں پوری ریاست کو جب آپ بالکل جکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اب بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اپنے بیانیے میں کچھ یہ تبدیلی ضرور لا رہے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور یہی ایک اچھی بات ہے، یہی ایک پازیٹیو بات ہے۔ اور ابھی عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر کچھ
پولیٹیکل لیڈرشپ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج مولانا شرانی جو ہیں، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ناراض گروپ کے رہنما ہیں، وہ بھی آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، باقی بھی لوگ۔ لیکن پی ٹی آئی کی زیادہ قیادت جو ہے وہ مقدمات کے باعث جو ہے وہ غائب ہے، منظر سے غائب ہے، وہ سامنے نہیں آ رہی۔ اور لیکن یہ ماحول بھی آہستہ آہستہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں بہرحال پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ بالکل پاکستان کی ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی سٹرکچر کا حصہ ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ پابندی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں، کس قدر ان کے جمہوری نظام کے لیے ان کی اہمیت ہوتی ہے، تو سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال روڈ پر بھی اور کینال روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی جو ہے وہ مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہے۔ پولیس نے اس علاقے کے اندر پورا آپریشن جو ہے وہ کامیابی سے کر دیا ہے، اور جو بھی معاملات تھے وہ قانونی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو نیب کی طرف سے نوٹس جو ہے وہ بھی وصول ہو چکا ہوا ہے، 22 تاریخ کا نوٹس ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ 23 تاریخ کو پیش ہوں گے۔ دیکھیں اب 23 کی پیشی ہے، 22 کی پیشی ہے، لیکن پولیٹیکل معاملات کچھ سٹیبل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔